سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلا تمہید آئیے ہم اور آپ اپنے آقائے کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، آج جس عظیم المرتبت جلیل القدر شخصیت باعظمت کی بارگاہ میں ہم عرس فیض عرس مبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے صف بصف موجود ہیں، وہ کیسی اللہ کی برگزیدہ ہستی، رسول اللہ کی مقبول غلامی کی شان رکھنے والی ذات بابرکات ہے، اسے جان کر ہم اپنے روح و قلب کو ایمان اور اپنے دل کو تازہ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ منبر نور پر اسی خانوادے کی ایک عظیم الشان شخصیت پیر طریقت فخر سعادت حضرت سیدی سرکار شاہ جمال مینا مدظلہ العالی جانشین حضور محبوب العلماء والمشائخ دربار عالیہ مینائیہ تشریف فرمائیں۔ علماء کرام کا قافلہ ہے، آپ سب اہل عقیدت خانوادہ برکات کے مست و بیگانے مست و پروانے تشریف فرما ہیں۔ سلسلہ عالیہ مینائیہ کے دیوانوں کی بھی موجودگی ہے۔ حضرات گرامی ذرا یاد کریں کہ آج جس عظیم الشان بارگاہ میں ہم حاضر آئے ہیں، ان کی ولایت، ان کی سرداری، ان کے قرب اور ان کے عشق رسالت کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سند العرفہ سید الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ قاضی شیخ ضیاء الدین عرف شیخ ضیاء میاں علیہ الرحمہ، جنہیں آفتاب رشد و ہدایت کہا جائے، ماہتاب کشف و کرامت کہا جائے، شہنشاہ ولایت سے یاد کیا جائے، جنہیں قاضی ضیاء الدین عرف شیخ ضیاء کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ اس مبارک سرزمین پر اپنے کمالات، اپنے تقوی اور اپنے عبادات، اپنے کشف و کرامات سے بندگان خدا کو خدا کی بارگاہ تک، رسول اللہ کے غلاموں کو رسول اللہ کے قریب تک پہنچانے کا جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے کیا ہے، کیسے ہے؟ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ سرزمین نیوتنی شریف میں
حضرت سیدنا قاضی ضیاء الدین علیہ رحمہ سن 925 ہجری اسلامی صدی میں آپ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے والد گرامی سلیمان بن سلونی عثمانی کے گھر میں مبارک گھر میں تشریف لاتے ہیں. سن 925 میں پیدا ہوتے ہیں. حضرات گرامی مبارک ماں باپ، متقی ماں باپ، زہدہ عبادت کرنے والا خاندان، اس کی پرورش میں آپ نشو نما پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. آپ کے والد اور آپ کے جد امجد، آپ کے اجداد کا عالم کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ سرزمین غزنی سے بہت پہلے، صدیوں پہلے اس سرزمین نیوتنی میں تشریف لانے والے آپ کے جد امجد حقیقت میں سید ظہیر الدین غزنوی تھے. یہ کہے جاتے ہیں شیخ عثمانی، لیکن حقیقت میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اجداد میں سید ظہیر الدین غزنی کی سرزمین سے تشریف لائے تھے اور یہاں سرزمین نیوتنی میں آپ نے قیام فرما کر رشد و ہدایت کا آفتاب و مہتاب روشن کیا تھا. آپ سے ملنے کے لیے ایک شیخ عثمانی خاندان کے ایک فرد فرید جن کو اپنے علم پر ناز تھا، جن کو اپنی شہرت پر فخر تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں یعنی سید ظہیر الدین علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جب تعارف ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو شیخ عثمانی بتانے کے بجائے بتایا کہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. اپنے آپ کو سید ہونا ظاہر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ظہیر الدین کا نور باطن ان سے آپ جان لیتے ہیں کہ آنے والا غلط بیانی سے کام لیتا ہے. آپ نے اپنے نور باطن سے جان لیا، اس حقیقت کو آپ نے پہچان لیا کہ آنے والا شیخ عثمانی ہے، لیکن اپنے جھوٹے مرتبے کو بڑھانے کے لیے سید ہونا ظاہر کر رہا ہے. حضرات گرامی آپ نے فرمایا اگر آج کے زمانے میں کوئی شیخ ہونا اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہے تو میں تو سید گھرانے کا ہو کر بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں شیخ عثمانی ہوں. جب آپ نے اس موقع سے شیخ عثمانی ہونے کا اعلان فرمایا تو آپ کو شیخ عثمانی ہی اس وقت سے کہا جانے لگا. حقیقت کیا ہے کہ آپ سید ظہیر الدین غزنوی کی اولاد سے ہیں، آپ سید خاندان کے ہیں، لیکن موقع ایسا آیا تھا کہ ایک شخص نے سید ہونا اپنا ظاہر کیا اور شیخ عثمانی ہونا اپنے آپ کے لیے عار محسوس کیا تو آپ نے اعلان فرما دیا. اس وقت سے آپ کے خاندان کے جتنے بھی حضرات آئے، آپ کے جتنے بھی صاحبزادگان ہوئے، نسلن بعد نسلن، سب اپنے آپ کو عثمانی، شیخ عثمانی کہتے آئے. آج بھی ہم ان کو عثمانی سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت کی نزاکت تھی، حالات کا تقاضا تھا کہ آپ نے شیخ عثمانی اپنے آپ کو کہا، ورنہ حقیقت میں آپ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، حضرت سیدنا شیخ ضیاء الدین علیہ رحمت و رضوان یہ ایک ایسے فرد فرید ہیں کہ پرورش پاتے ہیں، نشو نما پروان چلتا ہے. آپ کے ظاہری علوم کے استاد شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کہے جاتے ہیں اور آپ کے باطنی علوم کے استاد شیخ محمد بن یوسف قرشی برہان پوری کہے جاتے ہیں. حضرات گرامی، حضرت شیخ ضیاء الدین علیہ رحمہ کے کشف و کرامات، ان کے تقویٰ طہارت اور ان کے ولایت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو شاہ تراب علی اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف البدواری میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ضیاء الدین صاحب تحقیق تھے، صاحب باطن تھے، صاحب کشف و کرامت تھے. تذکرۃ الاصفیاء میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم ظاہری اور علوم باطنی سے بچپن ہی سے مالا مال کیا تھا. ایک زمانہ آیا کہ حضرت سیدنا شیخ ضیاء الدین جن کا عرس مبارک ہم منا رہے ہیں اپنے گھر سے علوم ظاہری کے لیے، علوم دینیہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. آپ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کی بارگاہ میں پہنچ کر علوم دین حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے بہت سارے ساتھی تھے، آپ کا سبق
वजीह الدین کی صاحبزادی کو ایک جن سوار ہو گیا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بڑے بڑے اطباء آئے، بڑے بڑے معجزین آئے، لیکن کسی سے کچھ نہ بن پڑا۔ ایک دن آپ تکلیف دیکھ رہے تھے، اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے ہنس کر فرمایا کہ میرے استاذ کی بیٹی اتنے دن سے بیمار ہے، کوئی دوا نہیں کام کر رہی ہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے، اگر میرے استاذ میری ایک بات مان لے تو میں اپنے استاذ کی بیٹی کو آن کی آن میں اچھا کر دوں۔ ساتھیوں نے مذاقاً جا کے اپنے استاذ شیخ وجیہ الدین سے کہہ دیا کہ شیخ ضیاء الدین کہتے ہیں میرے استاذ اگر میری ایک بات مان لے تو میں آن کی آن میں ان کی بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا۔ فرمایا شیخ وجیہ الدین نے بلاؤ، شیخ ضیاء الدین حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور اگر آپ میرا سبق میرے ساتھیوں میں سب سے پہلے سن لیا کریں تو آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بیٹی کے لیے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرما دے گا۔ حضرات دیکھتے ہی دیکھتے شیخ ضیاء الدین جو ابھی نو عمر ہیں، طالب علم ہیں، کسب علوم کر رہے ہیں، اپنے استاذ کی بیٹی کے لیے بارگاہ مولا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر ہاتھ کا اٹھانا تھا ادھر ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے شفا کامل عطا فرما دیا۔ جب ایسا منظر آیا تو شیخ وجیہ الدین نے آپ کو اپنے قریب کیا، آپ کو مکمل علوم سے آراستہ کیا اور پھر فارغ ہونے کے وقت اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ ہی کے ساتھ کر دیا۔ ان کی بیٹی پڑھی لکھی، علوم ظاہری علوم باطنی سے مالا مال تھی۔ حضرت قاضی ضیاء الدین علیہ رحمہ خود صاحب کشف و کرامت تھے، ان کی اہلیہ بھی صاحب کشف و کرامت تھی۔ حضرات گرامی یہی نہیں، میں نے تذکرۃ الاصفیاء بحر زخار کے حوالے سے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ قصب علوم کے لیے گجرات پہنچے تو آپ جنگل میں راستہ بھٹک گئے، پریشان تھے، اللہ اور رسول کو یاد کر رہے تھے، دیکھا ایک سفید پوش بزرگ امامہ پوش سامنے آئے اور انہوں نے کہا اگر تم میری ایک شرط مان لو میں تمہیں تمہارے منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ حضرت سیدنا قاضی ضیاء الدین علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا 40 دن تم کو میری خدمت میں رہ کر میرے حساب سے علوم ظاہری علوم باطنی حاصل کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی حقیقت میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی عطا سے آپ کو علوم ظاہری علوم باطنی سے آراستہ کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام اس وقت جنگل میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے تھے، آپ نے ان کی بات مان لی اور 40 دن تک حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر خوب علوم دینیہ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ حضرات آپ اپنے وطن تشریف لے آئے، رشد و ہدایت فرمانے لگے، علوم دینیہ بانٹنے لگے، یہاں پر آپ کے پوری زندگی میں چن چن کے منتخب آپ کے ریاضت کرنے والے صرف 11 مرید ہوئے۔ 11 مریدوں میں سب کے سب آفتاب و ماہتاب ولایت بن کر چمکے، ان میں شاہ جمال الاولیاء جو آپ کے مرید ہیں، جن کا تعلق کوڑا جہان آباد سے ہے اور پھر کوڑا بہانا جہان آباد سے کالپی شریف ہے، کالپی شریف سے پھر مارہرہ شریف ہے، مارہرہ شریف سے پھر بریلی شریف ہے۔ حضرات آپ کے دستے اقدس سے آپ کے در ولایت سے ہی یہ فیضان ان کا ہے، یہ سیلاب اٹھا ہے، کوڑا جہان آباد میں برسا ہے اور پھر کالپی اور مارہرہ اٹھا ہے۔ حضرات گرامی یہ شیخ ضیاء الدین علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ ہیں، شاہ جمال الاولیاء جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شجرہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال، خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال، شیخ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ حضرات گرامی شیخ ضیاء الدین علیہ الرحمہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، وارفتے رسول وارفتے بارگاہ رسالت، وہ وہاں پر قیام فرماتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ در رسول پر حاضر ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفسی تشریف لاتے ہیں اور آپ کو اپنے خواب میں اپنے خاص انعام و اکرام اور آپ کو سند ولایت سے نوازتے ہیں۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ وہاں سے
جاتے ہیں حضرات گرامی مدینہ منورہ سے چل کر آپ اپنی جگہ تشریف لاتے ہیں. آپ کے 3 بیٹے ہیں, شاہ فضل اللہ, شاہ ابو الخیر, شاہ محمد مقتدر. آپ کے بیٹوں کا عالم دیکھیے تو باپ کا اندازہ کیجیے. شاہ فضل اللہ ایسے صاحب باطن, ایسے سالک و مجذوب, صاحب کشف و کرامت تھے. شاہ فضل اللہ علیہ الرحمہ جب حضرت سیدنا قاضی ضیاء الدین کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو یہ مدینہ منورہ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. حضرات ان کے آنے کی کئی ہفتوں تک امید تک نہیں پائی جاتی تھی. یہاں حضرت شیخ سیدنا قاضی ضیاء الدین علیہ الرحمہ کا 989 ہجری میں انتقال ہو جاتا ہے. آج کی تاریخ تھی 21 رجب کی تاریخ تھی, لیکن آپ کے فرزند کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علوم, وہ معارف, وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ لوگ حیران رہ گئے. ادھر والد کا انتقال ہوا, جنازہ اٹھنے بھی نہ پایا تھا. چند ہفتوں کے بعد آنے والا شخص, چند ہفتوں کے بعد قافلہ آنے والا تھا, اور آن کی آن میں شاہ فضل اللہ آپ کے بڑے بیٹے جنازے میں آ کے شریک ہو جاتے ہیں. لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. حضرات گرامی سچ کہا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. حضرات گرامی بس آخری بات کہہ کر میں مختصر ہوتے ہوئے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ فضل اللہ محمد فضل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا نام شاہ فتح اللہ تھا. وہ بچپنے کا عالم تھا. کہیں سے گئے اور کھیلتے کھیلتے ایک خرگوش کا شکار کر لائے, اور جب خرگوش کا شکار کر کے لائے تو چھری ڈھونڈا اور اسے ذبح کرنے والے تھے. ذبح کرنے والے ہی تھے کہ اس سے پہلے ہی خرگوش خدا کی مشیت وہ اپنے آپ مر گیا. جب اپنے آپ مر گیا تو شاہ فضل اللہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے فتح اللہ کی کچھ ناراضگی سی ہو گئی ہے, کچھ ناخوشی سی ہو گئی ہے, اور آپ نے اشارہ فرمایا وہ خرگوش پھر سے زندہ ہو گیا. جب پھر سے زندہ ہوا تو آپ کے ایک بھتیجے تھے شاہ ثناء اللہ جو انہی کے ساتھ تھے. بچپنے کا عالم ہے, لیکن شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے, ولی کا بچہ ولی ہوا کرتا ہے. حضرات گرامی شاہ فتح اللہ نے, شاہ ثناء اللہ نے کہا اے میرے بڑے والد محترم شاہ محمد فضل, آپ نے جو کام کیا ہے یہ تو شریعت میں رکھنا ہے. جب آپ نے سنا کہ ہاں تم جانتے ہو کہ یہ شریعت میں رکھنا ہے, کسی مردے کو جلا دینا شریعت میں رکھنا ہے, تو لو شریعت میں رکھنا ڈالنے والا میں نہیں ہوں. اور پھر آپ اشارہ فرماتے ہیں وہ خرگوش وہیں مر جاتا ہے. حضرات گرامی جب ان کے بچوں کا عالم یہ ہے تو والد محترم شیخ ضیاء الدین علیہ رحمت و رضوان کا عالم کیا ہوگا. یہ تو کتابوں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے شہزادے شیخ محبوب العلماء والمشائخ کو دیکھا ہے, ان کا شب و روز دیکھا ہے, ان کا تقوی طہارت دیکھا ہے, ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا ہے, ان کا تدبر حسن عمل دیکھا ہے, ان کا خدمات سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرنا دیکھا ہے. اور آج آپ کے سامنے جو شہزادے شاہ جمال مین احمد تزل العلی تشریف فرما ہے, حضرات جو کچھ تاریخ میں تذکرۃ الاصفیاء میں اور بیاض الاولیاء میں اور کشف المدواری میں اور بحر الذخار میں پڑھا جاتا ہے, جو کچھ آپ کے اجداد و اجداد کی تاریخ میں نظر آتا ہے, اس کی جلوے, اس کی جھلکیاں حضرت محبوب العلماء والمشائخ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی ہیں, اور حضرت شاہ جمال مینا میں بھی آج جا بجا نظر آ رہی ہے. حضرات گرامی میں زیادہ وقت نہ لے کر بس اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ آج ہم جس بارگاہ میں حاضر آئے ہیں اس در میں, اس در کے پیاسے رہے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت, اس در کے پیاسے رہے ہیں خان وعدہ برکات, اس در کے پیاسے رہے ہیں اہل قلبی, اس در کے پیاسے رہے ہیں اہل کوڑا جہان آباد. ہم کتنے فخر و ناز اور تقدیر پر اپنے ناز کرنے والے حضرات ہیں کہ جہاں سے ان حضرات نے اپنی تشنگی, اپنی روحانی پیاس بجھائی ہے, آج ہمیں وہاں غلامانہ بلا لیا گیا ہے, وہاں پر ہم حاضر ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم اور آپ کو اس بارگاہ سے فیض باطنی بھی اور فیضان ظاہری بھی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں, اپنے نبی کے پاکیزہ غلاموں میں اور ان اولیاء کرام کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرمائے. جناب محترم عتیق احمد برکاتی صاحب اور ان کے ساتھ آپ سب کو میں خیر مقدم و مبارکباد کہتا ہوں کہ آج اس مبارک جلسے میں جو بھی حضرات تشریف لائے ہیں یقیناً قابل مبارکباد ہیں. آئیے آگے کا پروگرام سماعت فرمائیے.